اب بات یہ ہے کہ یہ محرم الحرام، یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، اور قرآن عظیم میں اللہ فرماتے کہ یہ 12 مہینے میں نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت عطا فرمائی، اور فرمایا ان کا احترام کرو، ان کو دیکھو، ان کا خیال رکھو۔ اس میں ایک محرم الحرام ہے، ان چاروں میں سب سے زیادہ فضیلت وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اب یہ جو محرم الحرام ہے اس سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے عاشورہ، کربلا اور پھر اس کے ساتھ محرم، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس بنیاد پر ہے، اور اس کی فضیلت بھی محرم کا اسی وجہ سے ہے، اور یہ محرم کی اہمیت بھی اسی وجہ سے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، محرم کے یہ حرمت یہ تمام انبیاء سابقہ سے چل کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور اس محرم کا تمام بڑے واقعات سے ایک گہرا تعلق ہے۔ میں ایک سرسری نظر پر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، رات کو اترے، اندھیرا تھا، رونے لگ گئے کہ اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی اللہ نے توبہ قبول کیا تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ اسی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو اب ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا باپ۔ حضرت آدم کے بعد انسانیت کے والد دوم وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور جب آپ نے دن رات دعوت دی اور قوم نے انکار کیا، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ پانی آیا اور سیلاب آیا، اور آپ اپنی کشتی میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ پورے کے پورے صفایا ہو گیا۔ تو جس دن آپ کی کشتی جبل جودی پہ اتری تو اس وقت بھی وہ دن عاشورے کا تھا۔ اسی طریقے پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے اٹھا کر کے آگ میں پھینکا اور آپ اس آگ میں رہے، جس دن آپ باہر آئے تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور اسی طریقے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جتنی نعمتیں دی وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بحر قلزم سے صحیح اور سالم جب پار کرایا، اور آپ کے سامنے آپ کے لاکھوں دشمنوں کو اللہ نے پانی میں غرق کرایا، یہ بھی عاشورے کا دن تھا۔